جب کسی آنے والے میں فالٹ ہو تو کمی ہوتی ہے بھیجنے والے کی، بولا جاتا ہے بھیجنے والے کو، بلیم کیا جاتا ہے بھیجنے والے کو۔ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کیسا بھیج دیا؟ پتہ یہ چلا کہ جو شخص آتا ہے جسے بھیجا جاتا ہے اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو یہ اس کی کمی نہیں، بھیجنے والے کی کمی۔ اس میں کوئی فالٹ ہے تو اس کا نہیں بلکہ بھیجنے والے کا فالٹ ہے، آپ اسے ٹھپکا دیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں نے بھیجا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، بھیجنے والا اللہ، بھیجنے والا خالق کائنات۔ تو جس طرح خواب سے بیدار ہونے والا سمجھتا ہے ارے میں تو سپنا دیکھ رہا تھا، میں تو خواب دیکھ رہا تھا، اسی طرح آنکھ بند ہونے کے بعد جب اس دنیا میں بیدار ہوتا ہے آدمی تب اسے سمجھ میں آتا ہے یہ 60 سال 70 سال 80 سال میں سپنا دیکھ رہا تھا، حقیقت تو کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اسی بات کو تو قرآن نے اشارہ کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوا دھوکے کے کچھ نہیں ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو وہ بیداری اصل ہے۔ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ اور جذبہ عشق بتا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا۔ اور ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، ڈارکنیس، اندھیالا، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا۔ اور نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجھائی دے گا، نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجھائی دے گا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا۔ اور اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام۔ دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ اور رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا، ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس نفس کو بہترین بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس میں ہم نے دونوں کوالٹی عطا کی، نیک بننے کی بھی برا بننے کی بھی، اچھائی کی بھی برائی کی بھی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، لیکن کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے اس نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اسے گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ آیت کریمہ سننے کے بعد ایک چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے، ترجمہ سننے کے بعد اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا، صحیح راستے پہ چلانا، صراط مستقیم پر چلانا، شریعت اور اسلام کے مطابق اس کو چلانا یا نہیں چلانا، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر اختیار میں نہ ہوتا تو اللہ یہ کہتا ہی نہیں کہ جس نے پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب، اور جس نے گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام، تباہ، برباد، ہلاک۔ پتہ یہ چلا کہ اس کو راستے پر لانا
یا اسے صحیح راستے پر چلانا یا اس کی حساب سے خود چلنا، یہ دونوں ہمارے اختیار میں ہیں۔ نفس کو پاکیزہ بنا لیا، لیکن اس نفس کو پاکیزہ کرے گا کون؟ اس نفس کو طیب و طاہر کرے گا کون؟ اس نفس کو صاف ستھرا کرے گا کون؟ پھر میں اسی آیت کی طرف جاتا ہوں جو پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو امیوں میں بھیجا، ان پڑھوں میں بھیجا۔ کیوں بھیجا رسول کو؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک و صاف کرے۔ تو اب نفس کو پاک و صاف کرنے کی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے وہ پیغمبر اسلام کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے۔ اور وہ کیوں کرے گا ایسا؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیوں کرے گا؟ اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی دی گئی ہے، نفسوں کو پاکیزہ کیوں کرے گا؟ وہ اللہ کی طرف سے کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم کیوں دے گا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے، اور رسول کے معنی اللہ نے جسے بھیجا ہے۔ بھائی آپ کہتے ہیں نا محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول کے معنی جو بھیجا گیا ہو، تو جسے اللہ نے بھیجا ہی اس ڈیوٹی کے لیے ہے کہ وہ باطن کو پاک و صاف کرے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور لوگوں کے ضمیر کو، لوگوں کے نفس کو پاکیزہ بنائے، ہے نا؟ یہ ڈیوٹی ہے نا رسول کی۔ اچھا ایک چیز اور سوچیں آپ، باطن کو پاکیزہ کون کرے گا؟ جو باطن کا علم رکھتا ہو۔ اگر اسے علم ہی نہیں ہوگا باطن کا، اگر اسے انٹیریئر کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں، ضمیر کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، نفس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، تو پھر وہ پاکیزہ کیسے کرے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن یہاں یہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ تم ظاہر دیکھتے ہو، میرا رسول باطن بھی دیکھ رہا ہے۔ تم ظاہر پہ تمہاری نگاہ ہے، مگر میرے پیغمبر کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تمہاری نیتوں پہ بھی نگاہ ہے، تمہارے ارادوں پہ بھی نگاہ ہے، تمہارے ضمیر پہ بھی نگاہ ہے، جو تم سوچ رہے ہو اس پر بھی پیغمبر کی نگاہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ایک ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کعبہ شریف کے حتیم کے نیچے بیٹھ کر دو لوگوں نے مشورہ کیا۔ پیغمبر چلے گئے تھے مدینہ ہجرت کر کے، تو یہاں مکے کے جو کفار و مشرکین تھے ان میں سے دو لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ تم جاؤ مدینے اور ان سے یہ کہنا کہ ہم اسلام قبول کرنے آئے ہیں، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، لیکن جب وہاں پہنچنا اور پہنچنے کے بعد جب وہ تمہارے اسلام کو قبول کر لیں تو پھر انہی کے ساتھ رہنا ہو، موقع ملتے ہی مار دینا، قتل کر دینا۔ یہ قتل کا پلان بنایا اللہ کے رسول کے لیے، سازش کی، اور دو کے سوا تیسرا کوئی تھا ہی نہیں، یہ دو کے علاوہ تیسرا کوئی وہاں موجود بھی نہیں تھا۔ لیکن جب اس میں سے ایک مدینے پہنچا اور پہنچنے کے بعد جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی تو حضور نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ کے دست حق پرست پر اسلام لانا چاہتا ہوں، مجھے آپ مسلمان کر لیں۔ کہا وہ تو سب بعد میں ہوگا، لیکن کعبے میں حتیم کے پاس بیٹھ کر جو پروگرام بنایا ہے وہ کب پورا کرو گے؟ جو کعبے میں بیٹھ کر فلاں کے ساتھ تم نے جو پروگرام بنایا، جو سازش رچی ہے، اسے کب پورا کریں گے؟ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، تیسرا تو کوئی تھا نہیں، انہوں نے پہچان کیسے لیا؟ قرآن نے بڑھ کر جواب دیا، ارے نادان، جو ضمیر کو اور انٹیریئر کو اور نفس کو پاکیزہ کرنا جانتا ہے وہ اس کی نگاہ اس نفس پر ہمیشہ رہتی ہے۔ جو تم ارادہ کرو گے وہ جان جائیں گے، جو تم سوچو گے انہیں علم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی تخیلات اور اسی فکر اور اسی وچار دھارا کو پاکیزہ کرنے بھیجا ہے ہم نے۔ تو جب یہ اسے پاکیزہ کرنا جانتے ہیں تو کیا اس کی کیفیت نہیں جانیں گے؟ کیا اس کے حالات سے بے خبر ہوں گے؟ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے سب سے اس میں جو ڈیوٹی دی گئی رسول کو، رسول بنا کر بھیجا ہے
تو اللہ نے یہ ڈیوٹی دی ہے. تو جب یہ اتنا ٹف کام ہے اور اتنا مشکل کام ہے تو آپ سوچو جو اس کام کو انجام دے اس کا مرتبہ کیا ہوگا, اس رسول کا مقام کیا. دیکھیے رسول کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو, جسے اللہ نے بھیجا ہو, اسے کہتے ہیں اللہ کا رسول ہے. ایک چیز میں بتاؤں آپ کو, ایک قاعدہ ہے, کمال سے نقص کو دیکھا جا سکتا ہے, کمال سے نقص کو دیکھا جاتا ہے یعنی کمی کو, لیکن نقص سے کمال کو نہیں جانا جا سکتا. یہ ایک قاعدہ ہے, یہ کلیہ ہے, یہ ایک ضابطہ ہے کہ کمال والا نقص والے کو جانے گا لیکن نقص والا کمال والے کو نہیں سمجھ سکتا. ابھی آپ سمجھے نہیں, میں ایک مثال سے سمجھاؤں. ایک بوڑھا جوان کی کیفیت کو سمجھتا ہے, ایک بوڑھا جوان کے جذبات کو سمجھتا ہے, اس لیے کہ وہ یہ منزل کراس کر چکا ہے. اسے معلوم ہے کہ اس عمر میں جذبات کیسے ہوتے ہیں. تو ایک کمال والا یعنی اونچی منزل والا نیچی منزل والے کو جان سکتا ہے, ایک ضعیف نوجوان کے جذبات کو سمجھ سکتا ہے, لیکن جوان بوڑھے کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ جوانی کی منزل سے بوڑھا گزرا ہے لیکن یہ جوان ابھی بڑھاپے کو پہنچا نہیں, ابھی اس کمال کو پہنچا نہیں, تو اسے نہیں معلوم کہ بڑھاپے میں جذبات کیا ہوتے ہیں. اسی طرح ایک جوان بچے کی عمر کے, جو بچہ ہے چھوٹا بچہ, اس کے جذبات کو سمجھتا ہے, اس لیے کہ وہ بھی بچپنا گزار چکا ہے. لیکن بچہ نہیں سمجھے گا کہ جوانی کے جذبات کیا ہوتے ہیں, جوانی میں خواہشیں کیا ہوتی ہیں, جوانی میں ڈیزائرز کیسی ہوتی ہیں, جوانی میں ولولہ اور جوش کس طرح ہوتا ہے, وہ ایک بچہ کیا جانے. تو کم درجے والا زیادہ درجے والے کو نہیں سمجھ سکتا, لیکن جو بڑے درجے والے ہیں, کمال والے ہیں, وہ نیچے درجے والے کو سمجھ سکتے ہیں. ایک مثال اور دے دوں میں آپ کو, اس کو بھی ذہن میں رکھیے. ایک ہے سونا, سونے کے بعد آپ خواب دیکھتے ہیں کہ نہیں, بولے سپنا آتا ہے نا, سپنا آتا ہے. جب جاگتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے سپنا دیکھا ہے. جب جاگتے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سپنے میں تھے. ہم اگر دبئی گھوم رہے تھے تو سپنے میں گھوم رہے تھے, ہم اگر دبئی کی مارکیٹ میں ٹہل رہے تھے تو یہ سپنے میں ٹہل رہے تھے. لیکن یہ احساس کب ہوتا ہے, جب ہم جاگ جاتے ہیں. تو سونے والا, سونے کے بعد جاگنے والا, وہ خواب کو بھی سمجھتا ہے, خواب کی حقیقت کو بھی سمجھتا ہے, خواب کی واستوکتا کو بھی سمجھتا ہے, مگر جو خواب میں ہے کیا وہ جاگنے والے کی کیفیت کو سمجھے گا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ خواب ہی میں وہ سوچے کہ میں جب سو کے اٹھوں گا تو یہ ہوگا. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سپنے میں ہے, وہ خواب میں ہے, اور خواب میں جو جو اس کے ساتھ گھٹنا ہو رہی ہے وہ اسے حقیقت سمجھ رہا ہے, ریئلٹی مان رہا ہے. خواب میں اگر دیکھا کہ میں دبئی گیا تو وہ خواب میں سمجھ رہا ہے کہ واقعی میں دبئی میں ہوں. خواب میں اگر اس نے دیکھا کہ میں انگلینڈ گیا تو خواب میں تو اس کو لگے گا کہ واقعی میں انگلینڈ میں ہوں. حقیقت کھلے گی کب؟ جب بیدار ہوگا. حقیقت کھلے گی کب؟ جب آنکھ کھلے گی. اور جب بیدار ہوا تب اسے سمجھ میں آئے گا, ارے میں تو خواب میں تھا, یہ تو سپنا تھا, یہ تو ایک بہترین ڈریم تھا جو میں خواب دیکھ رہا تھا. مگر خواب میں اس نے کبھی یہ سوچا کہ جب میں اٹھوں گا تب یہ حالت ہوگی؟ نہیں. تو خواب خواب ہے, سپنا سپنا ہے, اور ریئلٹی ریئلٹی ہے. جس طرح خواب والا جاگنے والے کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا, خواب والا جاگنے والے کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا, خواب والا جاگنے والے کی ریئلٹی کو نہیں سمجھ سکتا, اسی طرح ہم اس دنیا میں خواب میں ہیں, ہم ایک سپنے میں ہیں. یہ ہمارا سپنا ہے. اس دنیا کی زندگی والا جو اس دنیا کو حقیقت سمجھ رہا ہے وہ آخرت کی بیداری کو کیا سمجھے؟ وہ آخرت کی بیداری کو کیسے سمجھے جو اس دنیا کے خواب میں مگن ہے؟
یہ مکان میرا ہے، وہ دکان میری ہے، یہ جائیداد میری ہے، وہ پراپرٹی میری ہے، یہ دولت میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ بیوی میری ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ گلی میری ہے، یہ جگہ میری ہے۔ مرنے کے بعد کچھ تیرا نہیں، سب ختم۔ تو جس طرح خواب سے بیدار ہونے والا سمجھتا ہے ارے میں تو سپنا دیکھ رہا تھا، میں تو خواب دیکھ رہا تھا، اسی طرح آنکھ بند ہونے کے بعد جب اس دنیا میں بیدار ہوتا ہے آدمی، تب اسے سمجھ میں آتا ہے یہ 60 سال 70 سال 80 سال میں سپنا دیکھ رہا تھا، حقیقت تو کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اسی بات کو تو قرآن نے اشارہ کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوا دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو وہ بیداری اصل ہے۔ بھائی ایک بات بتائیں، ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے سے پہلے جب تک ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس دنیا کا کچھ خبر تھی؟ اس دنیا کے بارے میں کچھ معلومات تھی؟ نہیں۔ جیسے ہی ماں کے پیٹ سے باہر آئے اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا جہان، ہم تو ماں کے پیٹ ہی کو اپنی دنیا سمجھ رہے تھے، اور جب اس دنیا سے نکل کے اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں ہم نے قدم رکھا، اور اسی لیے ہر آنے والا بچہ روتا ہے، ہر آنے والا بچہ روتا ہے، اور وہ روتا اس لیے ہے کہ وہ سمجھتا ہے بس یہی دنیا ہے، ماں کا پیٹ بس یہی میری دنیا ہے، اور جب باہر نکالا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے مجھے میری دنیا سے نکالا جا رہا ہے، لیکن جب اس دنیا میں آیا ارے باپ رے، وہاں تو میں اکیلا تھا، یہاں تو اتنی پبلک ہے، وہاں تو میں تنہا تھا، یہاں تو اتنے لوگ ہیں، وہاں تو اندھیرے میں تھا، یہاں تو اجالا ہی اجالا ہے۔ اب اس کا دل یہاں لگنے لگتا ہے، اور پھر ایسا لگا کہ اب دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں، ایسا لگا کہ اب دنیا سے کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو دوستو، جس طرح اس دنیا کی چمک دمک سے جو واقف ہو جائے وہ اس دنیا سے پیار کرنے لگتا ہے اور اس دنیا کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے قرآن نے بار بار آخرت کی بات کی ہے، آخرت کی یاد دلائی ہے۔ اگر تمہیں آخرت سے پیار ہو جائے تو یہ دنیا تمہارے سامنے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، آخرت تو ہمیشہ والی زندگی ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اور سب سے اللہ جسے کہے بہتر، اللہ جس زندگی کو کہے بہتر، اب بتائیے دنیا کے بارے میں کہا دھوکہ، تھوڑا، قلیل، بہت تھوڑا ہے، آخرت کو کہا بہت بہتر ہے۔ اللہ جسے بہتر کہے وہ زندگی کتنی ہے، کتنی خوشگوار ہوگی۔ دوستو بس یہی سمجھ لیں، جو سپنے میں ہے نا وہ جاگنے والے کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، جو جاہل ہے وہ عالم کی کیفیت کو نہیں سمجھے گا، جو چھوٹا ہے وہ بڑے کی کیفیت کو نہیں سمجھے گا۔ اگر کوئی عالم ہے وہ ولی کے مرتبے اور اس کے مقام کو نہیں سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو ترتیب وار پیدا کیا ہے، اللہ نے جس ترتیب سے اس کائنات کو تخلیق کیا، میں مثال دوں، سب سے نچلی مخلوق جو ہے وہ جمادات ہے۔ جمادات سمجھتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے پتھر، لوہا، پہاڑ، یہ سب جمادات ہیں۔ جمادات اسے کہتے ہیں کہ جس میں بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو، بڑا ہو جانا، پھیل جانا، یہ صلاحیت پتھر میں ہے، لوہے میں نہیں نا، جمادات ہے۔ اللہ نے پہلے جمادات پیدا کیا جس میں نہ بڑھنے کی صلاحیت ہے، نہ اوپر ہونے کی صلاحیت ہے، نہ پھیلنے کی صلاحیت ہے، جیسا ہے، جتنا ہے، جہاں ہے وہیں ہے۔ پھر اللہ نے اس سے اوپر ایک مخلوق پیدا کی جسے ہم کہتے ہیں نباتات، جھاڑ، پیڑ، پودے، یہ سب نباتات ہیں۔ پہلے پیدا کیا جمادات جس میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں، جتنا بڑا ہے اتنا ہی ہے، نہ اوپر اٹھتا ہے نہ پھیلتا ہے، جتنا بڑا اللہ نے بنا دیا اتنا ہی بڑا ہے، اس کو کہتے ہیں جمادات۔ پھر اللہ نے اس سے اونچی ایک مخلوق بنائی، نباتات، جس میں بڑھنے کی بھی صلاحیت ہے، پھیلنے کی بھی صلاحیت ہے۔ بھئی جھاڑ بڑھتا بھی ہے، کمزور تھا، موٹا ہو گیا، پھیل بھی رہا ہے، بڑھ بھی رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نباتات۔
تو پہلی قسم کیا ہے؟ جمادات. دوسری قسم اس کے اوپر اللہ نے بنائی نباتات. پھر اس کے اوپر اللہ نے ایک بنایا حیوانات، جانور، درندے چرندے، یہ سب. اب ان میں اوپر اٹھنے کی بھی صلاحیت ہے، پھیلنے کی بھی صلاحیت ہے، لیکن درخت میں چلنے کی صلاحیت نہیں تھی. جہاں جھاڑ ہے قیامت تک وہی رہے گا. اپنی مرضی سے کبھی آسٹوریا کا جھاڑ ٹہلتے ہوئے آپ کے چوک میں آیا؟ نہیں آیا. اس میں چلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. لیکن اس سے اوپر مخلوق اللہ نے جو حیوانات بنائے تو اس میں اٹھنے کی بھی صلاحیت ہے، پھیلنے کی بھی صلاحیت ہے، چلنے کی بھی صلاحیت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر اس سے اوپر اللہ نے مخلوق بنائی انسان. اب جانوروں سے اوپر انسان، انسان کو چوتھی قسم کی مخلوق ہے، اور اس میں بڑھنے کی بھی صلاحیت ہے، پھیلنے کی بھی صلاحیت ہے، چلنے پھرنے کی بھی صلاحیت ہے. وہ تو جانوروں میں بھی تھی، مگر جانوروں سے ایک درجہ اونچا ہے یہ. تو جانوروں میں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت تو تھی، مگر جانور یہ نہیں جانتا کہ یہ جگہ بیٹھنے کے لائق ہے کہ نہیں. کہیں بھی بیٹھ جائے گا، کسی جگہ بھی بٹھا دو، کچرا پیٹی کے پاس بٹھا دو، باس آ رہی ہے وہاں بٹھا دو، جانور بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ جانور ہے. مگر انسان بیٹھنے سے پہلے جگہ دیکھتا ہے. پانی جانور کو دے دو، کبھی نہیں پوچھے گا کہ کون سی ٹنکی سے لایا، کبھی نہیں پوچھے گا کہ کس کنویں سے لایا، اچھا بھی ہے یا گندا ہے، پینے سے کام. مگر آدمی کو پانی دو، پہلے دیکھے گا یہ پانی کہاں سے لایا، اس میں کچرا ہے، یہ پانی صاف نہیں ہے، اس میں بو آ رہی ہے. یہ انسان کی کوالٹی ہے، جانور میں نہیں ہے. تو اب ایک بات بتا دوں، میں یہ جو درجے بتا رہا ہوں وہ یہ کہ انسان جانتا ہے کہ جانور کیا ہے، جانور کی کیپیسٹی کیا ہے، جانور کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور اسی طرح جانور جانتا ہے کہ نباتات کو کھانے کا طریقہ کیا ہے، کون سی چیز کھانے میں میرے لیے مفید ہے، کون سی چیز میرے لیے غیر مفید ہے. اور اسی طرح جو نباتات ہیں وہ بھی اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ جگہ جو میں اگوں گا تو میں ختم ہو جاؤں گا، اس لیے کہ یہ جگہ کی مٹی صحیح نہیں ہے. جمادات کو نباتات جانتے ہیں، نباتات کو حیوانات جانتے ہیں، حیوانات کو انسان جانتا ہے. اس لیے کہ جو اوپر درجے کا ہے وہ نیچے والے درجے کو پہچانے گا اور جانے گا، لیکن جو نیچے والا ہے وہ اوپر والے کو نہیں سمجھے گا. جمادات کو نہیں معلوم کہ نباتات کیا ہے، نباتات کو علم نہیں کہ جانور کیا ہے، جانور کو پتہ نہیں کہ انسان کا مرتبہ کیا ہے. اسی طرح ایک انسان یہ نہیں جان سکتا کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے. ایک انسان اسے علم نہیں کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے. اور مجھے کہہ لے دو اس بات کے اوپر میں بالکل یعنی دو ٹوک فیصلے کے ساتھ یہ بات عرض کروں کہ جس طرح ایک عام انسان نبی کو نہیں جان سکتا، اسی طرح ایک عام نبی خاتم النبیین کو نہیں جانتا کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. اس لیے کہ جو نیچے ہے وہ اوپر والے کے درجے کو کیسے جانے. ہاں نبی سب کو جانتے ہیں، نبی سب کو پہچانتے ہیں، نبی کی نگاہ میں سب ہیں. وہ انبیاء کو بھی جانتے ہیں، وہ رسولوں کو بھی جانتے ہیں، ساری کائنات کو جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے اونچا مرتبہ انہی کا ہے، سب سے اونچا مقام. اچھا ایک بات اور آدمی سوچے نا کہ جب ہم رسول کے مرتبے کو سمجھ ہی نہیں سکتے، جب ہم ان کے مرتبے کو جان ہی نہیں سکتے اور ان کے مرتبے تک ہمارا علم پہنچ ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ محفل کرنے سے فائدہ کیا؟ ذکر رسول کرنے سے کیا فائدہ؟ جب اللہ نے انہیں اتنا اونچا مرتبہ اور اتنی فضیلتیں اور اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں اور اتنے اونچے ہیں کہ ہم نیچے والے تو انہیں پہچان ہی نہیں سکتے، تو پھر رسول کی فضیلت کیا بیان کریں، رسول کی عظمت کیا بیان کریں، رسول کا تذکرہ کیا کریں جبکہ ہم ان کی عظمت کو پہچانتے نہیں. ایک مثال سے سمجھو، ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے اور اس سمندر میں آپ نے سوئی پھینکا، ایک سوئی
جس میں چھوٹا سا سوراخ اس سمندر میں سوئی ڈال دیا تو کیا اس سوئی کے ناکے میں پورا سمندر آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا نا. اتنا ہی آئے گا جتنا سوراخ ہے, اتنا ہی آئے گا جتنا اس کا ظرف ہے, اتنا ہی آئے گا جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. اللہ ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ تم میرے نبی کے مرتبے اور ان کے مقام کو سمجھ نہیں سکتے مگر عظمت مصطفیٰ اور فضیلت مصطفیٰ کے سمندر میں تم اپنی ذہن کی کشتی کو ڈال دو. جتنا تمہارے کیپیسٹی ہوگی اتنا تو تم رسول کو سمجھ ہی لوگے, اتنا تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا. یہ سچ ہے کہ تم رسول کے سارے مرتبے نہیں سمجھ سکتے, رسول کی ساری عظمتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی, رسول کی ساری فضیلتیں سمجھ میں نہیں, مگر میں نے انہیں رسول بنایا ہے, میں نے انہیں مرتبے عطا کیے ہیں. تو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے اسی حساب سے سمجھ لو. بھائی دیکھیے, ایک بات میں یہاں آ گیا ہوں تو ایک بات تو میں کہہ دوں گا اور پھر اس کے بعد ایک سوال رکھوں گا اور انشاءاللہ کل سے میں اس سوال کے جواب پر گفتگو کا آغاز کروں گا. پہلے ایک بات سمجھ لیں, جتنا تمہاری کیپیسٹی, جتنا تمہاری استعداد, جتنی تمہاری لیاقت اپنی ذہن کی کشتی کو رسول کریم کے عظمت اور فضیلت کے سمندر میں ڈال دو, جتنا تمہارا ظرف ہوگا اتنا تو سمجھ لو گے. جیسے جتنا ظرف سوئی میں تھا اتنا سمندر تو لے لیا, تو جتنا تمہارا ظرف اور ذہن ہوگا. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے رسول کے پورے مرتبے کو سمجھو, سارے مراتب کو سمجھ لو, ان کی ساری فضیلت. تم کیا سمجھو گے, تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ لیکن جتنا سمجھو اتنا تو سمجھ لو. مجھے ایک بات بتائیے, اللہ کی پہچان واجب ہے کہ نہیں؟ بولے. آج میں تھوڑا سا ہٹ کے بول رہا ہوں, کچھ دوسرے انداز سے سمجھانے کی کوشش. اللہ کی پہچان, اللہ کی معرفت ہر بندے پر واجب ہے. کس پر واجب ہے؟ ہر بندے پر. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں, چاند اور سورج کے آنے جانے میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے. اب اگر عقل والے ہو تو زمین اور آسمان کو دیکھو, ہمیں پہچانو. چاند و سورج کو دیکھو, ہمیں پہچانو. اس لیے کہ قدرت کو تو تم دیکھ نہیں سکتے, اس کے مظاہر کو دیکھ کر قدرت کا اندازہ لگاؤ. ہر آدمی پہ واجب ہے نا, لازم ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے, اللہ کی طاقت کو پہچانے, اللہ کی قدرت کو پہچانے. اس لیے کہ پہچاننا فرض ہے, واجب ہے. اگر پہچانو گے نہیں تو مانو گے کیسے؟ اور جب تک مانو گے نہیں وہاں تک جانو گے کیسے؟ پہلے اللہ کی معرفت ہو, اس کی قدرت کا اندازہ ہو, جبھی تو سر جھکے گا, جبھی تو ہم سجدے میں جائیں گے. اس لیے کہ بڑی قدرت والا ہے, بڑی طاقت والا ہے, بڑی حکمت والا ہے, تو اس کی معرفت ضروری. تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس تو اتنا ذہن نہیں, پہچانے کیسے؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ارسطو, افلاطون, جالینوس, بڑے بڑے فلسفر نے جو دلیلیں دی ہیں اس دلیلوں سے مجھے پہچانو. نہیں, تیرے اندر جتنی کیپیسٹی ہے اسی حساب سے مجھے پہچان. جتنی طاقت چھمتا تیرے اندر ہے سوچنے کی, سمجھنے کی, اسی طاقت کے ذریعے مجھے پہچانو. میں ایک مثال دے دوں, خالی صرف ایک مثال, بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک بڑھیا تھی, وہ اپنا چرخہ چلاتی تھی اور ہمیشہ اللہ اللہ کرتی رہے. کسی نے اس سے پوچھا کہ تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو نے اللہ کو پہچانا اور جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے, کیسے تو نے پہچانا؟ تو اس نے کہا چرخے سے. اب اس کی کیپیسٹی, اس نے کہا میں نے اسی چرخے سے اللہ کو پہچانا. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ میرا چھوٹا سا چرخہ ہے, جب تک میں چلاتی ہوں چلتا ہے, جب چھوڑ دیتی ہوں تو رک جاتا ہے. تو جب ایک میرا چھوٹا سا چرخہ
بغیر میرے چلائے نہیں چلتا، تو اتنا بڑا چرخہ کائنات کا بغیر کسی کے چلائے کیسے چلے گا؟ میں نے اسی چرخے سے پہچانا یقیناً کوئی چلانے والا ہے، یقیناً کوئی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ سورج اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، اپنے ٹائم سے ڈوبتا ہے، چاند اپنے وقت سے نکلتا ہے، ایک رتی برابر کوئی فرق، ایک سیکنڈ آگے پیچھے یا ایک رتی ایک ڈورا برابر دائیں بائیں نہیں، جس روٹ پہ لگا دیا قیامت تک اسی روٹ پہ چلے گا۔ تو یقیناً کوئی چلانے والا ہے۔ تو اے بندو، جتنی تمہاری دماغ کی کیپیسٹی ہے نا، اسی حساب سے مجھے پہچانو، میری معرفت حاصل کرو۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کے دماغ میں فلاسفر کا فلسفہ آ جائے، سائنٹسٹ کی سائنس ہر آدمی کے دماغ میں آ جائے، ضروری نہیں۔ تو جتنا ہے اتنا پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اس لیے کہ اللہ کی پہچان کرانے کے لیے ہی تو انبیاء اور رسول آتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے، اپنی معرفت کرانے کے لیے، اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے رسول بھیجا۔ تو یہ رسول کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں یہاں ٹھہر جاؤں اور ٹھہر کے ایک بات بتا دوں، سوال پھر بعد میں کرتا ہوں، پہلے ایک بات سمجھ لیں۔ میں اس مسجد میں آ رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی آپ سب کو پہچان رہا ہوں۔ یہاں کے جو بھی ٹرسٹی ہیں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا کوئی اچھا سا امام بھیج دیجئے۔ امام صاحب تو نہیں ہے نا؟ مجھے کوئی نے کہا نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، نہ امام صاحب ٹینشن میں آئے کہ حضرت کو کب انہوں نے بول دیا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں کسی بھی مسجد میں گیا اور وہاں کے ٹرسٹیوں نے مجھ سے کہا حضرت ایک اچھا سا امام بھیج دیں۔ میں نے کہا کیا لیاقت ہو؟ کہا تقریر وغیرہ اچھی کر لے، جمعہ میں خطاب کرے، نماز میں قرأت بھی اچھی ہو، بچوں کو بھی تھوڑا تعلیم دے دے، اور اگر ہو سکے تو ہفتے میں ایک دن نوجوانوں کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے چھوٹا سا پروگرام آدھا گھنٹے کا کرے۔ اچھا، فرمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، امام ایسا ہو، ویسا ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، ایسا بھی ہو۔ تو جب پوچھو کتنا دیں گے آپ، تو وہی 10,000، 11,000، 12,000، اور چھلانگ لگا لی تو 15,000۔ امام چاہیے محدث، اور پگار چپراسی سے بھی کم۔ ایک چوکی دار بھی اس سے زیادہ کما لے۔ اس کی غلطی صرف یہ ہے کہ یہ امام ہے، دین کی تعلیم لی ہے اس نے۔ ارے میں 20,000 آپ کو دیتا ہوں، گھر چلا کے بتاؤ۔ جب آپ کا گھر 20-25 ہزار میں نہیں چل پا رہا ہے، امام کیسے چلائے گا؟ کیا جبریل کھانا لے کر آئیں گے اس کے لیے؟ کیا جنت سے مننا اور سلوا آئے گا اس کے لیے؟ اپنا مکان شاندار، ماربلائزڈ، ایئر کنڈیشن، سینٹرل اے سی، ایسی کی تیسی، قبر میں ایسی کی تیسی ہوگی، یہ لگا بڑا ٹیپ ٹاپ، قالین بچھی ہے اور یہ وہ۔ امام کا مکان پترے والا، مسجد والی بولتے ہیں۔ اور یہ میں کسی کی سنی سنائی نہیں، کانوں سے سنا ہوں، اس لیے کہ میں خود وہاں نماز پڑھا رہا تھا، 2-4 مہینے کے لیے گیا تھا۔ جب مکان بننے لگا تو کسی نے کہا کہ دعویٰ ڈال دو، تو دوسرے ٹرسٹی تھے، انہوں نے کہا ارے یار امام ہی کو تو رہنا ہے، پتہ چلے گا نا، امام جانور ہے، امام کی کوئی حیثیت نہیں۔ ارے یہ مصلی رسول پہ کھڑا ہونے والا، اس مصلی کی اہمیت کو سمجھو، یہ پیغمبر کی جگہ ہے، پیغمبر کی، اور اس جگہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ نائب رسول ہے۔ آج امام کی قدر و قیمت کو گھٹایا جا رہا ہے نا، وہ صبر و شکر کر کے اپنا گزارا کر رہا ہے، قدرت چھوڑنے والی نہیں ہے۔ چاہے وہ اہل محلہ ہو، چاہے وہ مسجد کے ذمہ دار ہو،
لیکن اگر امام کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے بروز محشر جواب دینے کے لیے تیار رہو. تیرا پریوار 10-15 ہزار میں نہیں چل پاتا, امام کا کہاں سے چلے گا؟ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. آپ سمجھتے خالی 5 وقت نمازی پڑھانا نا, تو پڑھا کے بتا, ہفتہ 10 دن میں نانی یاد آ جائے گی. اس لیے کہ 5 وقت نماز پڑھانا 24 گھنٹہ بند گیا. فجر میں بھی رہے, بھاگ کے کہیں کام سے گیا, ظہر میں بھاگ کے آیا, پھر کہیں کام سے نکلا, عصر میں بھاگ کے آؤ, کہیں مغرب میں رہو, عشاء میں رہو, رات ہو گئی, سو جاؤ چپ چاپ سے. یہ 5 وقت کہنے کی بات ہے, اصل میں 24 آورز کی ڈیوٹی ہے یہ. بہرحال میں کہاں سے کہاں چلا گیا. سچی بات یہ ہے کہ جو بھی اہل محلہ ہیں, جو بھی مقتدی حضرات ہیں, ان کو چاہیے کہ امام صاحب کا پورا خیال کریں. اس لیے کہ اگر آپ ان کا خیال کریں گے نا, یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں, یہ ہمارے لیے نماز کے لیے حاضر رہتے ہیں, ہماری نمازوں کے ضامن ہیں, اگر یہ سوچ کے آپ خدمت کریں گے نا, خدا کی قسم اللہ اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا, آپ کی اولادوں کو بھی عطا فرمائے گا. بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں عقل و شعور دیا ہے تو ہمیں اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اللہ کی پہچان نہیں کریں گے تو ایک واجب اور ایک لازم چیز کو ہم نے چھوڑ دیا, اور جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی وہاں تک اس کی معرفت کیسے ہوگی؟ پہچانیں گے نہیں, اور جب اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو عبادت کیسے ہوگی؟ اور عبادت کرنے کے لیے پہچان ضروری. بھئی آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا, رمضان میں روزے رکھتے ہیں, تو نماز کے مسائل جانتے ہیں کہ نہیں؟ روزے کے واجبات اور روزہ توڑنے والی چیزیں جانتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں جانیں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے, نہیں جانیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے. تو کسی چیز کو بھی کرنے کے لیے پہلے اس کا علم ہونا ضروری, اس کو پہچاننا ضروری. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کو ہم پہ لازم کر دیا, تو میں نے بتایا نا کہ جمادات نہیں جانتے کہ نباتات کیا ہیں, نباتات نہیں جانتے کہ حیوانات کیا ہیں, حیوانات کیا جانے کہ انسان کا مرتبہ کیا ہے. اسی طرح انسان نہیں جانتے کہ انبیاء کیا ہیں, اور انبیاء کرام نہیں جانتے کہ خاتم الانبیاء کا مرتبہ اور ان کا مقام کیا ہے. اور دوستو, یہاں تک پہچان کی بات سمجھ میں آ گئی. اب میں ایک حدیث سناؤں. اللہ کے رسول خاتم النبیین اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں, ما عرفنا کا حق کا معرفتے کا, اے اللہ جیسا پہچاننے کا حق ہے میں نے بھی تجھے نہیں پہچانا, کیونکہ سب سے افضل و اعلیٰ تو خدا ہے. خدا جانتا ہے کہ رسول کیا ہے, رسول کا مرتبہ کیا ہے, مگر رسول کہہ رہے مولا میں نے تجھے پہچانا نہیں جیسا پہچاننا چاہیے. ذرا خیال کریں, سوچتے جائیں کہ اگر پہچان کرنا ہو تو نیچے والا اونچے والے کی پہچان تو نہیں کر سکتا. ہاں اونچے والا جو ہے وہ نیچے والے کو جانتا ہے. ارے سیدھی سی بات ہے, آپ سڑک پہ کھڑے ہو کر دیکھو گے, کہاں تک دیکھو گے, اور ایک 5 مالے پہ کھڑے ہو کے دیکھے گا, اور ایک 10ویں مالے سے دیکھ رہا ہے. جتنا بلند ہوتے جائے گا اس کی نگاہ اتنی دور, اس کی نگاہ کا زاویہ بڑھتا چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بلندی پر ہے اور ہم پستی میں ہیں. بلندی والا تمہیں دیکھ سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ تم اسے دیکھ سکو. بات سمجھ میں؟ اس کی مثال دے دوں. آپ جب ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں, اوپر سے نیچے دیکھتے دکھتا ہے کہ نہیں؟ گھر دکھتے ہیں, مکان دکھتے ہیں, سڑک دکھتی ہے, گاڑی دکھتی ہے نا. لیکن گاڑی والے اگر آپ کو دیکھنا چاہیں تو, نیچے والے اگر آپ کو کھڑکی میں سے دیکھنا چاہیں دکھیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بلند ہیں, آپ کے نیچے سب ہیں. تو نبی اور رسول, اللہ نے جو رسول کو بھیجا اس دنیا میں, بھیجا کس نے؟ آ گیا, میں یاد آ گیا مجھے کہ اگر کوئی امام بھیجنا ہو, بات چلی تھی نہیں,
میں کسی مسجد میں گیا آپ کے یہاں کہ میں نے کہا کیسا امام چاہیے؟ کہا ایسا ہو تقریر بھی کر لے، یہ بھی کر لے، لوگوں کی اصلاح بھی کر دے، ایسا بھی کر دے۔ میں نے کوئی بات نہیں۔ میں گیا اور اتفاق سے دوسرے دن ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے بولا حضرت میں فلاں مدرسے میں پڑھا ہوں اور اتنی ایکسپیرینس ہے اور میں فلاں جگہ امامت بھی کر چکا ہوں اور کوئی جگہ ہو تو بتائیے۔ ارے میں نے کہا پرسوں ہی بات ہوئی تھی، آپ چلے جاؤ وہاں پہ۔ اب وہ آئے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی علمی لیاقت کیا ہے، مجھے پتا نہیں کہ ان کی صلاحیت کیا ہے۔ انہوں نے خود اپنی تعارف کرایا، اپنا پریچے کرایا، میں نے مان لیا جب اتنا ایکسپیرینس ہے تو جاؤ، چلے جاؤ۔ میں یہ نہیں پوچھ سکا کہ اتنی جگہ سے آپ نکلے کیوں، میں فلاں جگہ پڑھا چکا ہوں، ابے نکلا کیوں، وہ پوچھنا بھول گیا۔ میں نے بھیج دیا، کہا لگتا تو باتوں سے تو لگتا ہے کہ بہت چرب زبان ہے، کر لے گا۔ اب وہ آیا امامت کرنے، پہلے جمعے کو لوچا مارا، انٹ سنٹ تقریر ٹھوک دی، دوسرے جمعہ کو غلط مسئلے بتا دیے، تیسری جمعہ کو ایسا مسئلہ بتایا کہ مسجدی میں بونڈر ہو گیا۔ فوراً ٹرسٹی صاحب نے فون لگایا مجھ کو، السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، بولیے۔ ارے حضرت کس کو بھیجا ہے؟ کیا ہوا؟ ارے وہ تقریر میں لوچے مار رہا ہے، مسئلے پوچھو تو مسئلے انڈسینڈ بتا رہا ہے، نماز میں قرات میں بھی غلطی ہے، کل 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھا دیا، یہ کس کو بھیج دیا آپ نے؟ تو میں نے کہا بھائی میں نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نکال دو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب کسی آنے والے میں فالٹ ہو تو کمی ہوتی ہے بھیجنے والے کی، بولا جاتا ہے بھیجنے والے کو، بلیم کیا جاتا ہے بھیجنے والے کو۔ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کیسا بھیج دیا، پتہ یہ چلا کہ جو شخص آتا ہے جسے بھیجا جاتا ہے اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو یہ اس کی کمی نہیں، بھیجنے والے کی کمی، اس میں کوئی فالٹ ہے تو اس کا نہیں بلکہ بھیجنے والے کا فالٹ ہے، آپ اسے ٹھپکا دیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں نے بھیجا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، بھیجنے والا اللہ، بھیجنے والا خالق کائنات، بھیجنے والا مالک کل، بھیجنے والا قادر مطلق، بھیجنے والا مقتدر اعلیٰ، بھیجنے والا حکیم، بھیجنے والا قدیر، بھیجنے والا قادر مطلق۔ اس نے کہا کہ میں نے بھیجا ہے۔ اب جب بھیجا ہے تو اگر تمہارے اندر بھیجا ہے تو سمجھ لو کہ کیسا بنا کے بھیجا ہے۔ اگر اللہ نے بھیجا ہے تو اے بھیجے والوں اپنے بھیجے کو لگاؤ کہ جب بھیجنے والا اتنا پاورفل ہے تو آنے والا کتنا پاورفل ہوگا۔ بھیجنے والا طاقتور ہے تو آنے والا بھی طاقتور ہوگا، اور تم نے اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا، تم نے اس کی طاقت کو دیکھا نہیں کہ اگر تمہیں کوئی لکڑی یا کوئی لوہے کی چیز توڑنے کو دے دو پسینے چھوٹ جائیں گے، تم اسے توڑ نہیں سکتے، اور اس رسول کی طاقت کو نہیں دیکھا، زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور جب میرے پیغمبر اور میرے رسول کی طاقت کا یہ عالم ہے تو بھیجنے والے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ بھیجا اللہ نے۔ اچھا وہ جب بھیجتا ہے تو بڑی شان سے بھیجتا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ بہرحال آخری سوال کر دوں تاکہ کل اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیے، جب کوئی چیز بھیجی جاتی ہے نا، اگر میں یہ رومال بھیجنا چاہوں تو میں کس کو بھیجوں گا؟ کس کو بھیجوں گا؟ یہ میرے پاس بیٹھا ہے، میں اس کو دوں گا کہ بھیجوں گا؟ اگر جو میرے قریب بیٹھے ہیں، میرے پاس بیٹھے تو میں انہیں دوں گا، اس کو دینا کہتے ہیں، بھیجنا تھوڑی۔ بھیجا اسے جاتا ہے جو دور ہو۔ بھئی یہ چیز میں اس سے بھیجوں گا جو دور ہو، اگر قریب ہے تو بھیجوں گا تھوڑی، دے دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیجا، کس کی طرف بھیجا؟ مخلوق کی طرف۔
اللہ ہے بھیجنے والا، مخلوق ہے جس کی طرف بھیجا ہے، اور جس سے بھیجا وہ رسول ہے۔ سوال صرف اتنا ہے، مجھے یہ بتائیں کیا اللہ دور ہے جو بھیجا؟ میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ دور ہے، 1000 میل دور ہے، 1,00,000 میل دور ہے، 10,00,000 میل دور ہے۔ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو جب وہ اتنا قریب ہے تو بھیجا کیسے؟ اور اگر بھیجا ہے تو دور کون ہے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ دور جو ہو اس کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور جب ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے بھیجا کیسے؟ لیکن قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اور ہمارا کلمہ بھی گواہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ نے بھیجا ہے، اور بھیجا اس سے جاتا ہے کہ جو دور ہو۔ تو یہاں مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ ہم سے دور ہے یا ہم اللہ سے دور ہیں جو ہماری طرف بھیجا گیا؟ تو پھر بھیجنے کی نوعیت کیا ہے، بھیجنے کی کیفیت کیا ہے، اور یہ بھیجنا کیوں کہا گیا؟ انشاءاللہ کل